اوریہ صاحب میں ایک چیز مجھے بتائیے کہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے حکومت نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ شرح بڑھی یعنی 13% ابھی ہے، اس سے بھی بڑھ گئی تو مقدمات درج ہوں گے انتظامیہ کے خلاف۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ یہ شرح جلسے کی وجہ سے بڑھی ہے؟ یہ پریکٹیکل لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اپوزیشن اگلے پورا مہینہ روزانہ جلسہ کر لے تو حکومت گرا سکتی ہے؟ یا حکومت اگر پشاور کا جلسہ روک لے تو کیا حکومت کی ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جائے گی کہ حکومت بہت تگڑی ہے؟ یعنی بیسک بنیادی لاجک کے دونوں سوال ہیں۔ کیا اس جلسے کے ہونے یا نہ ہونے کو جس وقت پورا پاکستان کو نروز پہ آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کوئی شخص مجھے صرف اتنا بتا دے کہ کون سا انقلاب آ جائے گا کہ اگر جلسہ کر لیا یا جلسہ روک لیا؟ کوئی انقلاب نہ آ سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے جی حکومت بہت تگڑی ہے، جی کیا بات ہے، وہ تو کشمیر بھی فتح کر سکتی ہے۔ نہ یہ تگڑے بن سکتے ہیں کہ جناب اس جلسے کے بعد عمران خان کا بوریا بستر گول ہو چکا ہوا ہے، چلا گیا، ہم نے پشاور نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کی حکومت۔ تقریر کرنے کی لذت ہے، جلسے کی لذت ہے، اور اس لذت کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں پوری قوم کو۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کرونا کے معاملے کے اندر آج جو 42 لوگ مرے ہیں، جی ہاں، کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں تھے؟ کیا ان کا کوئی اس پاکستان کے ساتھ تعلق تھا کہ آج ان پر ڈسکشن ہوتی؟ کیا آج جتنے لوگوں کو میرے کم از کم اس گزشتہ ایک ہفتے کے اندر کم از کم 4-5 دوست جو ہیں وہ اس کورونا کے چکر میں چلے گئے، کیا ان کا اس ملک کی پوری انتظامی مشینری کے ساتھ کیا وہ انسان نہیں تھے یار؟ ہماری آپ آج اٹھا لیجئے گا، ہم ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے ایک کورونا کا وقت جو گزار دیا تھا اس کے بعد ہمارا ریلیکس ہو گیا تھا، ہم سمجھتے اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب مرتے رہے، جاتے رہے، اٹھتے رہے۔ اصل ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں، دونوں گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، یہ عوام کی طرف سے انسینسٹیو ہو چکی ہے۔ ان کو عوام کا دکھ درد کچھ یاد نہیں ہے۔ اگر روکنا ہے تو پولیٹیکلی روکنا ہے، اس کا کرونا سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کرنا ہے تو پولیٹیکلی کرنا ہے۔ اور یہ سب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کرونا کی وجہ سے نہیں، پولیٹیکلی اس کو روکنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ حکومت تو مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا بڑھنے کا خدشہ ہے اس لیے ہم روک رہے ہیں، ورنہ آپ کے جلسوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں ایک ایٹیچیوڈ چلا آ رہا ہے نا، دیکھیں آپ یا تو کورونا کی پریکاشنز پہلے دن سے شروع ہو جاتی نا، یا آج سے تو شروع نہیں ہوا نا، یا کم از کم 15-20 دن ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنی تمام چیزیں معطل کر دینی چاہیے، جس نے روکنا ہوتا ہے اس نے پہلے خود اپنے آپ کو معطل کرتا ہوتا ہے، اور آپ کر لیتے، آپ ثبوت دیں اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے روک لیا، ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کہ ایک خاص وقت پہ آ کے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، ان کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ میرا خیال ہے اگر آج اپوزیشن کہہ دے کہ ہم جلسہ نہیں کرتے، اپوزیشن کا قد کم 10 گنا بلند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ان کے اندر بھی وہ خیر کمال کی بات ہے، وہ جلسے کو کسی نے دیکھنا۔ مسئلہ یہ نا کہ پھر حکومت کہے گی کہ دیکھا گھبرا گئے لوگ نہیں آ رہے تھے، یہ ہمارا قلعہ ہے پشاور، یہاں سے 5 سیٹیں ہم نے جیت لی ہوئی ہیں تو اس لیے جو ہے نا وہ نہیں کیا، تو یہ تانے بھی تو پھر حکومت دے گی نا۔ اوریہ صاحب مسئلہ اب یہ ہے کہ آپ اجازت مانگیں، اجازت نہ ملے اور پھر بھی جلسہ ہو جائے اور حکومت کچھ بھی نہ کر پائے، یہ اسٹیبلش نہیں کرتا کہ آپ سے پھر جلسے کی اجازت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو؟ یہ تو پھر لا ہی ختم ہو گیا کہ آپ کو جلسہ کرنا ہے تو آپ کو اجازت چاہیے ہوگی، کیونکہ حکومت نے جلسے کی اجازت بھی نہیں دی اور کچھ کیا بھی نہیں۔ دیکھیں کافی عرصے سے بڑے شہروں کا جو انتظام اسلام ہے وہ بہت ہائر لیول پہ چلا گیا ہوا ہے، ورنہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جلسوں کے بارے میں، ایکسیجنسیز کے بارے میں ڈپٹی کمشنر لیول پہ فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر اگر یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے لا اینڈ آرڈر کے لیے جلسہ ٹھیک ہے تو وہ فیصلہ کر دیا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر چیف منسٹر بھی اس فیصلے کو نہیں بدلتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ اگر کہہ دیتا تھا کہ بھائی یہ جلسہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں میں لوگ، کوئی ظاہر بات ہے کہ بنیادی طور پر ذمہ داری جو ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں نا، یہی تو اس ملک کی حال ہے کہ یہ بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ خواہ وہ نون لیگ ہو، خواہ وہ پیپل پارٹی ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحصیلدار کا رول جو ہے یا سچ کو رول بھی ہمیں خود ادا کرنا ہے۔ یہ پیچھے ہٹ جائیں، لیٹ دا ڈپٹی کمشنر اور ہوم ڈپارٹمنٹ فیس دا تھنگس، اور وہ بتا دیں کہ یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ ہمیں پلیج دے دیں اور آپ جلسہ کر لیں کہ آپ اس کے بعد کورونا پی ٹی آئی کو تو نہ کہیں، وہ تو رول نہیں ادا کرنا چاہ رہے۔
سر مسئلہ سارا یہی ہے نا، سب نے یہی کیا ہے، ہر بندہ ایس ایچ او بننا چاہتا ہے پاکستان کے اندر، اسی لیے اس ملک کا پورا وزیر اعلیٰ بھی نہیں بننا چاہ رہے، یہ ایشو ہی اچھا چلے ٹھیک ہے، وہ تب پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیجیے گا بننا چاہتے ہیں کہ نہیں. مسئلہ ذرا یہ کہ اس کو ٹوٹلی انتظامیہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. جی صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹلی انتظامیہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. صحیح ہے، چلے ارشاد صاحب آپ کی رائے. ٹوٹلی انتظامیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجویز بالکل مناسب ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت کم از کم ایک میٹنگ کال کریں اور اس میٹنگ میں جو بھی نہیں آئے گا اس کو ایکسپوز کریں کہ اس کو نہ عوام کی صحت کا خیال ہے، نہ زندگی کا خیال ہے، نہ ملک کا خیال ہے. یہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں اور یہ نہیں آ رہے. یہ جو سیکیورٹی پر میٹنگ 2 دفعہ طلب کی ہے جناب اسد قیصر نے اور اپوزیشن نہیں گئی، تو اس سے کوئی اچھا امیج اپوزیشن کا نہیں بنا. یہی تاثر جو اسد قیصر صاحب کی تھی نا، وزیر اعظم کی نہیں تھی. میرے مطلب اگر اسد قیصر دیکھیں یہ وہاں مان کے آئے ہیں، جو ایک میٹنگ ہوئی تھی وہاں یہ بات ہوئی تھی اور غالباً آرمی چیف نے کہا تھا کہ آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب سول سپریمیسی ہونی چاہیے، دوسرا یہ معاملات آپ بیٹھ کے اب اسپیکر سے طے کر لیں. اگر عمران خان پر آپ کو اعتراض ہے تو اسپیکر جب اجلاس بلاتے ہیں آپ جاتے نہیں ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جناب چودھری جعفر اقبال صاحب کی تجویز بالکل مناسب ہے، اس پہ عمران خان کو اجلاس طلب کر لینا چاہیے. اگر اپوزیشن نہیں جائے گی تو اس کے نتیجے میں اپوزیشن ہی بدنام ہوگی، ایکسپوز ہوگی کہ دیکھیں یہ صحت پر بھی، عوام کی صحت پر اور عوام کی زندگی پر کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری یہ جو بات ہے اوریہ صاحب کی ڈپٹی کمشنر، دیکھیں یہ الطاف گوہر صاحب نے لکھا ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر تھا کراچی کا، تو 23 مارچ یا 14 اگست کا دن آ رہا تھا تو ایک درخواست دی اس وقت مسلم لیگ نے جو اپوزیشن میں تھی کہ جی ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اور تیسرے چوتھے دن آ گئی ریپبلکن پارٹی تھی غالباً جو سہروردی صاحب جس کے تھے وزیر اعظم تھے، ان کی طرف سے حکمران پارٹی کی طرف سے کہ جی ہم بھی اسی جگہ پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے جو سرکاری پارٹی تھی اس کا جو درخواست ریجیکٹ کر دی. میں نے کہا مسلم لیگ پہلے کر چکی ہے درخواست، اس لیے میں اس کو منظوری دے رہا ہوں. مجھے رات کو اطلاع آئی کہ کل پرائم منسٹر جا رہے ہیں ڈھاکہ، تو آپ ایئرپورٹ پہ آ جائیں، جس طرح وہ ہوتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو مجھے اسپیشلی کہا گیا کہ آپ نے ضرور پہنچنا ہے. کہ میں ایئرپورٹ چلا گیا. ایئرپورٹ جب گیا تو سہروردی صاحب آئے، ملتے ملاتے میری طرف آئے اور مجھے ایک طرف لے گئے. اس نے کہا ڈپٹی کمشنر میں آپ کی وجہ سے 14 اگست دارالحکومت میں گزارنے کی بجائے ڈھاکہ اپنے گھر میں گزاروں گا. میں نے کہا جی میری وجہ سے کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے درخواست دی کہ میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر آف پاکستان جلسہ کرنا چاہتا ہے فلاں جگہ پہ، آرام باغ یا جو بھی جگہ ہوگی. آپ نے میری درخواست یعنی حکمران پارٹی کی ریجیکٹ کر دی. اب یہ نامناسب بات ہے کہ وزیر اعظم دارالحکومت میں ہو اور وہ کسی اجتماع میں شریک نہ ہو اور اپوزیشن جلسہ کر رہی ہو. تو اس لیے اس قباحت سے بچنے کے لیے، چونکہ آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، میں اب ڈھاکہ میں گزاروں گا اور وہاں میں اجتماع کروں گا. یعنی یہ ایک پاور ہوتی تھی ڈپٹی کمشنر کی اور یہ رویے ہوتے تھے سیاست دانوں کے کہ قانون کی پابندی کرنی ہے. اگر ڈپٹی کمشنر نے قانون کے تحت ایک درخواست ریجیکٹ کی ہے تو اس پر وزیر اعظم بھی عمل کرے گا. ہمارے ہاں ایک مذاق بن گیا ہے، سیاست کھیلتے ہوئے لوگوں نے قانون کو، آئین کو، ریاست کو، قواعد و ضوابط کو، اخلاقیات کو پس پش ڈال دیا ہے اور یہ نتیجہ. سر بریک مجھے لینا ہے، اگر چوہدری صاحب اگر آپ اجازت دیں. ایک منٹ میں یہ جو ابھی 14 اگست گزرا ہے اس کے اوپر جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں کوئی پروگرام کرنے کی اجازت ڈپٹی کمشنر نے نہیں دی تھی، اور آپ دیکھ لیں گے کہ سارا دن انہوں نے بنی گالا میں گزارا، نہ پرچم لہرایا، نہ قومی ترانہ پڑھا، نہ کہیں کسی شہداء کی قبروں پہ اس سے کیا تعلق ہے؟ بنی گالا میں بیٹھے رہے. آج بھی ڈپٹی کمشنر کرتا ہے اسلام آباد کا. ٹھیک ہے.